بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، دو ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے. عمران خان صاحب جو لیٹر لکھوا رہے ہیں آئی ایم ایف کو، اور دوسری یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو مذہبی منافرت کی طرف دھکا دینے کا، اس پر. اچھا، آئیے سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیں. دیکھیے، میں مذہبی لحاظ سے کمزور ہوں. میں بے عمل قسم کا مسلمان ہوں. میرا نام ہے مسلمانوں والا، لیکن میری زندگی بے عملی میں گزری ہے، یہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں. اور لیکن ایک بات ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد، ان کا میں سپاہی ہوں. وہاں پہ بات آتی ہے تو پھر بولنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ابھی آتے ہوئے ایک دوست کہہ رہے تھے، یار تم آج کا یہ موضوع اسکپ کر دو نا. تو میں نے کہا یار تم نے بڑی بدبختی کی بات کی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ روز محشر میں شافع محشر کا چہرہ مبارک کیسے دیکھوں گا؟ وہ کہیں گے وہاں تم نے میرے پہ بات آ رہی تھی، تم نے اس کو اسکپ کر دیا تھا اس موضوع کو. اتنا بڑا گناہ میں نہیں کر سکتا ہوں. میں کھل کے جو میرے دل میں ہے وہ میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا. اللہ اس کو قبول فرمائے. اچھا دیکھیے، پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے، سیاسی عدم استحکام سے گزر رہا ہے، اور اب اس فیصلے کے بعد یہ ایک مذہبی منافرت کی طرف نہ چلا جائے جو بہت خطرناک ہے. دیکھیے، دنیا میں بڑی بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت قوموں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن مذہب کے نام پہ جتنا زیادہ خون بہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہر مذہب یہی کلیم کرتا ہے کہ وہ امن کو پریچ کرتا ہے، اور اتنے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ جب کروسیڈر آئے تو ایک دن میں 20 ہزار مسلمانوں کو مار دیتے تھے. اچھا، اب یہ ایک لمبی تاریخی باتیں کہیں ہم ادھر نہ نکل جائیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق ہیں ہونے چاہیے. اچھا، تو پھر یہ قادیانیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ ایک جگہ پہ ایک بالکل سب کے ویوز ہوں گے کلمے پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اچھا، اور جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آ کے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، ان کو نبی نہیں مانے گا، یا کسی اور شخصیت کو ہیلے بہانے سے عقلی دلائل کے ذریعے کہیں فکس کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس گیم سے آؤٹ ہو جائے گا. یہ بات طے ہے. اچھا، اب آئیے آپ دیکھیے، حقوق سب کو ملنا چاہیے. ہندو ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، وہ اپنے ہندوانہ لباس میں آتے ہیں، انہوں نے اپنی عبادت گاہ کا نام مندر رکھا ہوا ہے، ویری گڈ، کوئی اعتراض نہیں ہے. کرسچن انہوں نے اس کو چرچ کا نام رکھا ہوا ہے، ویری گڈ، ان کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے. تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ کیوں اٹھتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، اور یہ ہم ہیں، فائن. اچھا، یہ حضرات جو ہیں یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، یہ چھپے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی کارستانی دکھائیں گے. اچھا، آپ دیکھیے، ایک مثال ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے سینسیبل ریشنلی. آپ میری کمپنی میں کام کرتے تھے، لیٹس سے XYZ کارپوریشن میں. اب آپ کا دھیان وہاں سے ہٹ گیا، آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ میرا نام استعمال نہیں کر سکتے XYZ کارپوریشن کا. میرا لوگو آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کریں گے تو میرا آپ کا جھگڑا ہوگا نا بھائی. تو آپ اپنا نام لیجئے اور اپنا لوگو لگائیے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کلیم بھی کروں کہ میں مسلمان بھی ہوں، اور کلمہ بھی بدل لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، دل سے اس پہ سچائی سے اگر زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں تو دل سے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، دوسرا سمجھ جاتا ہے یہ سب بات. اچھا، پھر اپنی عبادت گاہ کا نام بھی آپ مسجد رکھ دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. پھر تیسرا یہ کہ آپ ہندو تو اپنے وہ اورنج کلر کا کپڑا پہن کے آ گیا، کرسچن بھی ہیٹ لگا کے ٹائی لگا کے آ گئے.
آپ مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانوں کے حلیہ بنا کے ہی چلتے ہیں، اور چلتے چلتے جو پڑوس میں نوازی ہوتا ہے اس کو پھر آہستہ آہستہ اخلاقی زیور بڑا مضبوط ہوتا ہے ان کا، پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے خیالات کی طرف لاتے ہیں۔ یہ چھپ چھپا کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، چھپ چھپا کے ہونے والے سارے کام غلط ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک کیوس پیدا ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ کھل کے کہہ دیں کہ بھائی اپنا نام الگ رکھ لیں اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، اور سب ان کو وہی حقوق دیں جو ہندوؤں کو دیے، کرسچن کو دیے، اقلیتوں کو۔ لیکن آپ بضد رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہارے ہی روپ میں آؤں گا تمہارے درمیان، تمہاری ہی چیزوں کو کارپوریشن کے نام رکھوں گا، تو پھر وہ جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ میں اس پہ اس سے زیادہ اور زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اور میں مذہب سے بھاگا ہوا انسان ہوں، جس نے مذہب کو نہیں سمجھا، یا اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی۔ میری زیادہ زندگی یہاں گزر گئی امریکہ میں، اور وہاں پہ بھی میں ذرا مذہب سے بس کوشش کی تھی ایک دفعہ، لیکن وہ بس میں بھاگ گیا۔ میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، سوری کہ یہ ہے، لیکن ہاں جب عشق رسول کی بات آئے گی تو میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں جو عشق رسول میں نہ گندھا ہوا ہو، کیونکہ ان کے بغیر تو پھر میں ذرا مائیکل ہارٹ کے دماغ سے بھی میں نے کام لیا ہے، جس نے 100 بڑے آدمیوں کو جب بہترین انسان قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے سب کا جائزہ لیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنے عظیم انسان تھے، انہوں نے خود عمل کر کر کے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال میں نے سب کا غور، جتنا میرا نالج ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسول کے بغیر آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ اچھا صاحب، اب آئیے دیکھیے، میں آپ کو یہ منافرت جو ہے نا، اس کو روکنے کا ایک فارمولہ بتا سکتا ہوں، میرے پاس ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ یہ جنگ روکنے کا فارمولہ نفرت کا یہ ہے، نیور انیشیٹ ون۔ دیکھیے، اس کا آغاز ہی مت کیجیے۔ قاضی کی بھی جان خطرے میں، اب یہ ہزاروں لوگوں کو مروانا دے کہیں، اس بات کا ڈر ہے۔ دیکھیے، یہ ان کی تو 3 جائیدادیں ہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے، اب وہ جو عام آدمی مارا جاتا ہے جس کے گھر میں غربت ہے اور 4 بچے ہیں، وہ کہاں سے پلیں گے؟ تو اس دنگے فساد سے دور رہنا چاہیے، اور خود دوسرے سائیڈ کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار، جو جنگ تم جیت نہیں سکتے، وہ کسی چائنیز فلاسفر نے کہا تھا کہ if a battle cannot be won, don't fight it۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ کوئی رشتے نہیں دیتا، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، لوگ نام سن کے بھاگتے ہیں، اتنے ڈسٹینس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تعداد کم ہی ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا فارمولہ تو یہ ہے، جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ صاحب جو ہے قادیانی ہیں، تو میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا، ان سے مذہب پہ بات بھی نہیں کرتا، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، ان کو تو ہدایت دے دے، ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلا دے، وہ عشق ان کے دل میں بھی دے دے۔ بس آپ بھی اتنا ہی کیجیے، میں اتنا کرتا ہوں، تو میں آپ سے بھی اس کی بات کر کے اب آئیے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے IMF سے کہا ہے کہ آپ پاکستان کو اپریل میں وہ دیں گے لاسٹ قسط، دیے جانے والے پیسوں کو اس بات سے مشروط رکھیں کہ اس ملک میں جمہوریت قائم ہو، انصاف ہو، اور یہ جو سیٹیں انہوں نے ہماری چرائی ہیں، یہ ہمیں وہ سیٹیں واپس کریں۔ اچھا، بات ان کی صحیح ہے، بات ان کی سن تو لیں گے، لیکن کیا وہ ان کی بات مانیں گے بھی؟ اس میں آئی ایم لٹل اسکیپٹیکل کہ پتہ نہیں ماننے کا، شاید نہ مانیں ان کو۔ دیکھیے، یہ مفادات کی دنیا ہے، یہ ایک خود غرض دنیا ہے۔ اس دنیا کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو ان مسائل میں سے نکالیں؟ کیوں نکالیں؟ پاکستان کا امیج ایسے ہی ایک غلط امیج بنا ہوا ہے انتہا پسندوں کا، کہ دوسری قومیں کہتی ہیں یہ ان مسائل میں پھنسے رہنے دو ان کو، یا آپس میں لڑتے رہیں، معاشی طور سے کبھی استحکام نہ ہو، ایک خاص طبقہ اوپر آ کے اپنی منمانی کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ ان کو مارتا رہے، پٹتے رہیں، یہ اپنے آنگن میں مصروف رہیں۔ اگر یہ اسٹیبلٹی آ گئی تو کہیں دنیا نہ فتح کرنا نکل جائیں، تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کیا بولنا۔ تو اس بات کے چانسز ذرا کم ہیں کہ وہ یہ بات مانیں گے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی اور آج دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اس کی کچھ فکر کیجئے، اس پہ کچھ کام کیجئے،
جس ملک کی ٹیکس آمدنی جو ہوتی ہے اس کا تقریباً 60% حصہ جو ہے وہ قرض کے سود کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہو، وہاں ترقی کیسے ہوگی، غربت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہے اگلے یہ جو ہے یہ سال میں، یعنی اب تو اگلا تو یہ سال ہی ہو گیا، آپ کو $24 بلین جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ خزانے میں آپ کے پاس $8 بلین ہیں، باقی سب کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپورٹ جو ہے آپ کی وہ کم ہو گئی ہے بہت ہی، اور امپورٹ بھی ادھر ادھر ہے، اس کا خرچہ بلکہ بڑھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس ملک کا جی ڈی پی جو ہے وہ 75 جی ڈی پی ورسز ڈیپ وہ 74% ہو گیا ہے، یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ 77 پہ تو جا کے بینکرپسی ہو جاتی ہے، 74 پہ آپ پہنچ چکے ہیں۔ 74 75 یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو قرضہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قرضہ لے تو لیں گے، ادا نہیں کریں گے۔ اچھا، ساری مالیاتی ادارے سب یہ جان چکے ہیں کہ یہ اپنے ذخائر کھا گئے، اپنے ایئرپورٹ انہوں نے گروی رکھ دیا، موٹر وے انہوں نے گروی رکھ دیا، اپنی چیزیں بیچ کے کھا گئے ہیں، اب اس کے بعد یہ ہم سے قرضہ لیتے ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ یار غضب خدا کا، اپنے گھر کا سامان بیچ دیا، پھر بہانے سے گئے، پھر جا کے قرضہ مانگا، وہ قرضہ بھی یہ کھا جاتے ہیں۔ اب ریکارڈ پہ نگاہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کچھ مال پکڑیں گے، پھر وہ کھائیں گے۔ مطلب ایک چین ہے جو مسلسل چل رہی ہے، غربت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی کرپشن بند کرو، ایمانداری سے کام کرو۔ اس پہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں، اور کرپٹ لوگ کہاں نہیں ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، وہ سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ماں سوا اس عوام کے جو معصوم جو ہے اس مرتبہ اپنا ووٹ دے کے بھی اب مایوس کھڑی ہے کہ یار اتنے بڑے پیمانے پہ ووٹ دیا، یہ کہہ رہے تھے ووٹ کے ذریعے نظام بدلے گا، پھر بھی نہیں بدل رہا۔ آنے والے دن بہت سخت ہیں، اچھا فیصلہ کیجئے، پاکستان کے حق میں فیصلہ کیجئے، پاکستان کو فیور دو یار، کچھ اچھا کرو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔